السلام علیکم دوستو، آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، ہم دلچسپ اسلامی معلومات کو قرآن و حدیث اور مختلف حوالوں کی مدد سے پیش کرتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سوال ہے، اپنے بھائی کے لیے دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب، اپنے بھائی کے لیے دعا مانگنے کے کئی فائدے ہیں۔ دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جب آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کے ذریعے آپ کے بھائی کو خوشحالی، صحت اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ مجھ سے میرے شوہر ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جب کوئی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ میں دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے لیے بھی اسی جیسا ہو۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کا سب سے پہلا کاغذ کس پاک نبی نے ایجاد کیا؟ دوستو، اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ سوال ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے جسے پڑھتے رہنے تک فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں؟ جواب، وہ وظیفہ جو پڑھنے والے کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں وہ درود شریف ہے۔ جب کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ درود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اظہار ہے اور یہ عمل انسان کو اللہ کی رحمت اور برکتوں کا مستحق بناتا ہے۔ درود شریف کا ورد کرنے سے مشکلات میں آسانی اور فکریں دور ہو جاتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے انسان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ یہ عظیم وظیفہ نہ صرف دنیاوی زندگی میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، لہذا درود شریف کو اپنی روزمرہ کی عبادات میں شامل کرنا چاہیے۔ سوال ہے، کس مخلوق کو اللہ کا لشکر کہا جاتا ہے؟ جواب، فرشتوں کو اللہ کا لشکر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فرشتوں کی مختلف حیثیتوں اور کرداروں کا ذکر ملتا ہے۔ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور انسانوں کے لیے رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرشتے انسان کی مدد کے لیے آتے ہیں، وہ نیک اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے نازل کردہ وحی کو پہنچانے کا کام بھی فرشتے ہی کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ کی قدرت اور حکمت کی علامت ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ سوال ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کو خط لکھا، یہ کب ہوا؟ جواب، البدایہ والنہایہ اور تفسیر ابن کثیر نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو اہل مصر نے فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمارے ملک میں کاشتکاری کا دار و مدار دریائے نیل پر ہے۔ ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ ہر سال ایک حسین و جمیل کنواری لڑکی دریا میں ڈالی جاتی ہے، اگر ایسا نہ کیا جائے تو دریا خشک ہو جاتا ہے اور قحط پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے انہیں اس رسم سے روک دیا۔ جب دریا سوکھنے لگا تو حضرت عمرو بن عاص نے یہ واقعہ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا۔ جواب میں حضرت عمر نے تحریر فرمایا کہ دین اسلام ایسی وحشیانہ و جاہلانہ رسموں کی اجازت نہیں دیتا، اور آپ نے ایک خط دریائے نیل کے نام لکھ بھیجا اور اسے دریا میں ڈالنے کی ہدایت کی۔ سوال ہے، بنی اسرائیل کو اللہ کی نافرمانی کے باعث کتنے سال تک میدانوں میں بھٹکنا پڑا؟ جواب، بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کے باعث 40 سال تک میدانوں میں بھٹکنے پر مجبور رہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب کے طور پر اس کی سزا دی۔ اس دوران ان کی نسلیں میدانوں میں بھٹکتی رہیں اور یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سوال ہے، صحابہ اکرام کس سے استخارہ کرواتے تھے؟ جواب، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ استخارہ خود ہی کرتے تھے۔ انہیں اس بات کا علم تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا ایک اہم عمل ہے اور وہ اس عمل کو باقاعدگی سے انجام دیتے تھے۔ سوال ہے، دنیا میں سب سے پہلے کاغذ کس نے ایجاد کیا؟ جواب،
دنیا میں سب سے پہلے کاغذ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایجاد کیا۔ تاریخ میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دور میں کاغذ بنانے کی پہلی کوشش کی۔ کاغذ کی ایجاد کی تفصیلات کے مطابق اس کی بنیادی ترکیب مختلف مواد سے تیار کی گئی تھی، جس میں درختوں کی چھال، کپڑے کے ریشے اور دیگر قدرتی مواد شامل تھے۔ بعد میں چینیوں نے 200 عیسوی کے قریب کاغذ کی پیداواری تکنیک کو مزید ترقی دی اور اس کے نتیجے میں کاغذ کا استعمال دنیا بھر میں عام ہوا۔ سوال ہے، نیند میں اچانک جھٹکا لگنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، نیند میں اچانک جھٹکا لگنا یا ہیپنک جرک ایک عام تجربہ ہے جو اکثر لوگوں کو نیند کے آغاز کے دوران ہوتا ہے۔ یہ جھٹکا عموماً چند سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے اور مختلف وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے، جیسے ذہنی دباؤ یا اضطراب کی حالت میں، جسمانی یا ذہنی تھکاوٹ کی حالت میں۔ جب آپ گہری نیند سے ہلکی نیند کی حالت میں منتقل ہوتے ہیں تو یہ جھٹکا لگنے کا سبب بن سکتا ہے۔ جسم کے اندر ہونے والی تبدیلیاں جیسے دل کی دھڑکن کی تبدیلی یا سانس کی رفتار میں فرق بھی اس کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ جھٹکا عام طور پر خطرناک نہیں ہوتا۔ اگر یہ جھٹکے بار بار ہوں یا نیند کے معیار کو متاثر کر رہے ہوں تو کسی ڈاکٹر مشورہ کرنا بہتر ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ان خوبصورت اسلامک معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔